اے جان چمن اے شان وطن تکمیل الطب تکمیل الطب، ہے تجھ پہ نچھاور تن من دھن تکمیل الطب تکمیل الطب۔ سن 1902 میں حکیم عبدالعزیز نے اپنے گھر کے آنگن میں سورج کے جس ٹکڑے کو ٹانگا تھا اس نے ہماری زندگیوں کو روشنی سے بھر دیا، اور اسی سورج کے ٹکڑے سے ایک ایک کرن لے کر ہم سب تکمیلین پورے ہندوستان میں علم طب کی روشنی بکھیر رہے ہیں۔ جھوائیں ٹولہ کی پیچیدہ دلیلوں کسی گلیوں میں واقع تکمیل الطب کالج نے ہماری زندگیوں کو سنوارا ہے۔ اس میں خوشیوں کے نئے رنگ بھرے ہیں، امیدوں کے نئے چراغ جلائے ہیں۔ ہماری نظر میں یہ صرف اینٹ پتھر کی عمارت نہیں ہے، اس عمارت کے اینٹ گارے میں علم طب پیوست ہے۔ اس عمارت نے بڑے بڑے نامور اطباؤں کے درس کو سنا ہے، ان کی حکمت کے جلوے دیکھے ہیں۔ یہ عمارت گواہ ہے یونانی طب کے اس سنہرے دور کی کہ جب اس کا احاطہ مریضوں سے کھماکھم بھرا رہتا تھا۔ اس کے سامنے رئیسوں اور تعلق داروں کے گھروں سے آئی عورتوں کی ڈولیاں ایک قطار میں سجی رہتی تھیں۔ اسی عمارت نے ہاون دستے سے آتی ٹھک ٹھک کی ان آوازوں کو بھی سنا ہے کہ جو زندگی میں موسیقی کے رنگ گھول دیتی تھیں، اور اس کے اوپر بہنے والی ہواؤں کے جھونکوں میں دواؤں کی خوشبو کو بھی محسوس کیا ہے کہ جس سے روح معطر ہو جاتی تھی۔ اسی عمارت میں ہم نے اپنی بھرپور جوانی کے خوبصورت لمحے گزارے ہیں، کبھی استادوں کی ڈانٹ کھائی ہے تو کبھی ان کی شان میں گستاخیاں بھی کی ہیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے ان کے جوتوں کو بھی سیدھا کیا ہے۔ یہاں ہم نے نئے نئے دوست بنائے ہیں، اور کبھی انہی دوستوں سے لڑ جھگڑ کر شدت سے دشمنی بھی نبھائی ہے۔ ہمیں آج بھی آوارگی کے وہ دن یاد آتے ہیں کہ جب اسی کالج میں کسی شوخ کے دوپٹے کو کھینچا تھا تو کبھی کسی نازنی کے گیسوؤں میں بھی الجھے تھے۔ اسی جگہ کبھی ہم نے سنجیدہ ہو کر علم طب کے نازک مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی تو کبھی مغرور ہو کر دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر بھی رکھا تھا۔ یہیں سے ہم نے رشتوں کی نازک ڈور کو تھامنا سیکھا ہے، اور یہیں سے ہم نے زندگی جینے کا ہنر بھی جانا ہے۔ تکمیل الطب کالج کی اس عمارت کے ہر حصے میں ہماری یادوں کے پھول بکھرے ہیں۔ آج ہم ان پھولوں کو سمیٹ کر اپنے دامن میں بھر لینا چاہتے ہیں۔ آج یہ بوسیدہ عمارت کسی بوڑھے کی طرح جھکی تھرتھرا رہی ہے، کپ کپا رہی ہے۔ اس کا ایک ایک حصہ دھیرے دھیرے دم توڑ رہا ہے۔ اس کی ٹوٹتی سانسوں اور مان پڑتی دھڑکن کو ہم تکمیلین محسوس کر رہے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی دنیا کا اصول ہے کہ ایک جائے گا تو دوسرا آئے گا، ایک عمارت گرے گی تو دوسری بنے گی۔ لیکن اس عمارت کی ٹوٹی ہوئی اینٹوں میں تقریباً 150-200 سال بعد آج بھی وہ دمخم باقی ہے کہ یہ اینٹیں کسی نئی عمارت کی بنیاد بن کر اسے اپنے کندھوں پر اٹھا سکتی ہیں۔ یہ عمارت رفتہ رفتہ وقت کی گرت میں دفن ہو جائے گی، اور اس کی قبر پر ایک نئی بلند عمارت کھڑی ہو کر شان سے جگمگانے لگے گی۔ امید ہے کہ یہ آرزوؤں کی عمارت اتنی بلند ہوگی کہ اس کو دیکھتے وقت ہماری گردن ٹیڑھی ہو جائے گی اور سر سے ٹوپی گر جائے گی۔ یہ عمارت لوگوں سے نیا رشتہ بنائے گی، ان کو نیا راستہ دکھائے گی۔ یہی زندگی کی سچائی ہے اور یہی زندگی کا فلسفہ ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اپنے دلوں میں اس گرتی ہوئی عمارت کی کرچوں کو، اس کے گرد و غبار کو، اس کی بزرگی اور عظمت کو، اس کے وقار کو، اس کی شان و شوکت، اس کی آب و تاب کو، اس کے رنگ و جمال کو،
اس کے جاہ و جلال کو تا عمر سنبھال کر رکھیں گے اور اس کی یادوں سے اپنی روح کو مہکاتے رہیں گے، گرماتے رہیں گے، دہکاتے رہیں گے۔ ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں۔